آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں بابا۔ وہ 7 سالہ بچہ اپنے باپ منیر عالم کے پیروں سے لپٹا ہوا رو رہا تھا۔ راہب عالم کی ماں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ منیر عالم نے اس سے چھپ کر شادی کر لی۔ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلی تھی۔ راہب کی ماں نے بہت بار منیر عالم سے کہا کہ وہ انہیں دنیا کے سامنے لے آئیں، مگر ان کا نام ان کی عزت پہ بات گوارا نہیں کر رہی تھی۔ پھر خاندانی دباؤ میں آ کر منیر عالم نے دوسری شادی کر لی۔ منیر عالم کا آنا گھر میں مزید کم ہو گیا۔ راہب کی ماں اتنے دن تک تڑپتی بیماری میں اپنے شوہر کو یاد کرتے ایک دن خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت کے بعد منیر عالم چند دن راہب کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کی غیر موجودگی پر ان کی دوسری بیوی کو ان کی شادی کا پتہ چلا تو بہت واویلا ہوا۔ اب منیر عالم اپنے گھر کی قابل بھروسہ ملازمہ کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو سونپ رہا تھا۔ بابا، راہب مزید رونے لگا، زاہدہ میں اس کا خرچہ بھیج دوں گا، تم خیال رکھنا اور کبھی میرے گھر کی طرف آنے مت دینا۔ منیر عالم نے زاہدہ کو کہا۔ زاہدہ نے روتے ہوئے راہب کو پکڑا جو اپنے جاتے ہوئے باپ کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہب اس گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتا تھا، مگر اسے اپنی جگہ بھی پتہ تھی۔ وہ گھر کے تمام کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتا تھا۔ اس کا بچپن تو جیسے کبھی آیا ہی نہیں، وہ سیدھا بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے آخری بار کے بعد سے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ زاہدہ کی طبیعت اب اکثر خراب رہتی تھی۔ وہ اپنی تعلیم اپنے بلبوتے پر مکمل کر چکا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم پارٹ ٹائم جاب کے ساتھ مکمل کی تھی، کیونکہ اس کا باپ جو پیسے بھیجتا تھا وہ اتنے محدود تھے کہ اس کا گھر خرچ ہی چل سکتا تھا۔ عام سے علاقے میں یہ گھر زاہد کی بھی ماں کا تھا، جو اسے وراثت میں ملا تھا۔ گاڑی کے نام پر پرانے ماڈل کی مہران تھی، جبکہ راہب نے بے انتہا جہد و جہد کے بعد ایک بائک اپنے استعمال کے لیے لے لی تھی۔ گھر کے حالات قدرے بہتر تھے جب تک زاہدہ کے بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال نہیں ہوا تھا، مگر اب راہب کی کوشش تھی کہ وہ جلد کچھ کر لے۔ ابھی وہ اپنی جاب کے لیے بیٹھا موبائل میں جگہ جگہ جاب کے لیے اپلائی کر ہی رہا تھا کہ دروازے کے اس پار سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ موبائل وہیں رکھ کر زاہدہ کے کمرے میں آیا جہاں وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ راہب، کچھ کر رہے تھے تم کیا؟ نہیں امی، آپ کہیں۔ عریشہ نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے بیٹا۔ صبح سے اس نے باہر جانے کی رٹ لگائی ہوئی، آئس کریم کھانے کی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ جانتی تھی کہ راہب کو یہ سب چونچلے پسند نہیں تھے۔ وہ اکثر عریشہ کو اس کی حرکتوں پر ٹوک دیا کرتا تھا۔ تو آپ نے اسے نہیں بھیجا؟ اس طرح جانا کوئی اچھی بات تو نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں، وہ سمجھ جائے گی۔ نہیں نہیں، تم اسے ڈانٹنا نہیں، لے جاؤ اسے، چھوڑ کر آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں وہیں بیٹھ جاؤں گا، ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کہاں ہے وہ محترمہ۔ وہ باہر نکلا، اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ سامنے موبائل دیوار سے لگائے وہ بال کھول کر ویڈیو بنانے میں مصروف گول گول گھوم رہی تھی۔ جیسے وہ آگے بڑھا، عریشہ گھومتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ عریشہ کا سر اس کے توانا سینے سے ٹکرایا تو اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ آزاد ہوئی۔ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ کیا اس موبائل نے بالکل ہی ختم کر دیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ عریشہ فوراً سے دور ہوئی۔ اسے یقین تھا اب اس کے حلیے پر اسے سخت سننے کو ملے گی۔ یہ کیا بنی ہوئی ہو تم؟ ابھی کے ابھی میک اپ ہلکا کرو، شام کا وقت ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ اور یہ دوپٹہ؟ اس نے دوپٹے کی جانب اشارہ کیا تو عریشہ نے فوراً سے گلے میں لیا، دوپٹہ کھول کر سر پر لیا۔ اب چلو، آئس کریم کھانے جانا ہے تو 5 منٹ میں آؤ، میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ 1 منٹ بھی دیر کی تو یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ وہ نیچے چلا گیا تو عریشہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، کیونکہ وہ اپنی بات کا بہت پکا تھا۔ 5 منٹ پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، اب اسے بس جانا تھا، ورنہ وہ ضرور اس کی ڈانٹ پر منہ بنا کر بیٹھ جاتی۔ راہب نے گاڑی سٹارٹ کی۔ چند منٹ بعد وہ ایک آئس کریم پارلر کے سامنے موجود تھے۔ آپ کو میں کال کر دوں گی، اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ عریشہ نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ راہب صرف اسے چھوڑ جائے اس بار، ورنہ وہ ہمیشہ بڑی گاڑی کی طرح ہر جگہ موجود رہتا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جاؤ اب۔ عریشہ دل محسوس کر کر رہ گئی۔ وہ بھاری قدموں سے کلاس ڈور دھکیل کر اندر آئی جہاں اس کی 3 دوستیں موجود تھیں۔ میں اس عارف سے نہیں مل سکتی، اس نے گہری سانس بھری اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیوں، تمہارا ہینڈسم بھائی بھی آیا ہے؟ اس کی دوست نبیشہ ہنسی۔ بھائی نہیں ہے وہ میرے، اور نہ تو بتاؤ، جلاد ہے وہ صرف، اور کچھ نہیں۔ اب عارف کو میسج کر کے منع کرنا پڑے گا، ورنہ میں نے سوچا تھا تم لوگوں کے بہانے اس سے مل لوں گی۔ عریشہ نے منہ بنایا۔ عارف اسی کی گلی میں رہنے والا ایک لڑکا تھا جس کا شوق ڈانس اور ایکٹنگ تھا۔ اف، ویسے ان کو بھائی بنا کر کوئی غلطی کرے گا، اتنا ہینڈسم لڑکا جہاں ملتا ہے۔ اس کی دوست بولی تھی۔ میں عارف کی بات کر رہی ہوں، وہ اب ناراض ہوگا۔ او ہو، تم فکر مت کرو، تم اس سے چھت پر مل لینا،
وہ سب اپنی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو پارکنگ میں کھڑا گاڑی صاف کر رہا تھا عریشہ کو عجلت میں باہر نکلتے دیکھ کر ٹوک بیٹھا۔ عریشہ شیا کیپری جو ٹخنوں کو چھو رہی تھی، اس کے ساتھ بمشکل پیٹ تک آتے ریڈ ٹاپ میں ملبوس نقص سے تیار تھی۔ اسے دیکھتی عریشہ کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اتنی جلدی یہاں سے چوری چھپے نہیں جا سکتی تھی۔ میں اپنی دوست کے یہاں جا رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی اس کی آنکھوں میں جھوٹ بھاپ چکا تھا۔ آپ اماں کو نہیں بتائیے گا کہ میں ایسے جا رہی ہوں؟ اس نے اپنا بیگ چیک کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ابھی کے ابھی جاؤ اور بدلو اسے، میں کچھ بھی پہنوں۔ راہب نے آبروج کھا کر اسے دیکھا تو اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ یہ عارف کی دی ہوئی شہ تھی کہ اس نے راہب کے سامنے بولنے کی جرات کی تھی، مگر راہب کی آنکھ کے اشارے سے ہی وہ سیدھی ہو چکی تھی۔ راہب چند قدم آگے بڑھا تو عریشہ جذب بزز ہوئی۔ اس سے پہلے میں غصے میں تمہیں ایک آت لگا دوں، جاؤ اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ پر مجھے جانا ہے۔ اس کی آنکھیں جھلملائی۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے جانے کا، رات کے 9 بج رہے ہیں اور نہ ہی میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں گا۔ میری دوستی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت کوئی کہیں نہیں جا رہا عریشہ، تمیز سے اندر چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم امی کو پریشان کرو۔ اس کے تنبیہ پر عریشہ دل محسوس دل ہی دل میں اسے کوستی ہوئی جا چکی تھی۔ آج بھی اس کا پلان تھا عارف سے ملنے، مگر راہب کی وجہ سے آج بھی اسے موقع نہیں مل سکا۔ زاہدہ کی طبیعت اب اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے عریشہ کو رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ عریشہ سے جب زاہدہ نے رشتے کی بات کی تو وہ بہت چیختی چلائی، مگر زاہدہ نے آج رشتے والوں کو گھر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ عریشہ اب اکیلی بیٹھی اپنے کمرے میں آنسو بہا رہی تھی کہ دروازہ دھڑدھڑایا گیا۔ عریشہ نے اندر آنے کی اجازت دی تو راہب اندر آیا۔ آپ کیوں آئے؟ پلیز ابھی چلے جائیں، مجھے کسی سے بھی فی الحال بات نہیں کرنی ہے۔ عریشہ نے رخ موڑا کیونکہ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ہرگز اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن مجھے امی نے تمہیں بلانے کا کہا ہے، مہمان تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے بغور عریشہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک پل میں سمجھ گیا تھا کہ عریشہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی کو کہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آ رہی۔ عریشہ نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے۔ وہ خود اوپر آ کر تمہیں لے جائیں گی اور مجھے بھی تمہیں نہ لانے پر بہت کچھ کہیں گی، پر مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ وجہ اس کی اپنی ذات نہیں ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیونکہ بس مجھے نہیں کرنی۔ وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ وہ لڑکا اچھا ہے، ڈاکٹر ہے، باہر سیٹل ہو جائے گا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اس رشتے کی خوبیاں جتائیں۔ جب تک میں جاؤں گی نہیں، آپ یہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ کو بس اپنی بات منوانی ہے اور امی کو بھی، پر میں نہیں جاؤں گی کہیں۔ وہ چٹک کر بولی، ٹھیک ہے، پر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آنٹی تمہیں چھوڑیں گی نہیں تو بہتر ہے تم نیچے چلی جاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ آج پہلی بار تھا جو وہ یوں عریشہ کی کسی بات میں مدد کرنے کو راضی ہو رہا تھا۔ عریشہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ راہب کے دماغ نے اسے ملامت کی۔ وہ اپنے دل کی خاطر پہلی بار آج کوئی قدم اٹھا رہا تھا، تو کیا وہ خود غرض ہو رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکا اور عریشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ پر کیسے؟ کمرے میں مہمان بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں؟ اس لڑکے کی ماں بہت سلیقہ مند لگ رہی ہے۔ میں نے ایک نظر میں بھانپ لیا تھا انہیں۔ تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس چائے دو، جب دو تھوڑی سی چائے سوسر میں گرا دینا۔ انگلش کے 1-2 الفاظ بولنا، مگر ان کا تلفظ غلط ہی رکھنا، ایسے آنٹی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ پکا یہ کام کرے گا؟ ہاں اب جاؤ۔ اس کے کہنے پر عریشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے آئی۔ جیسا راہب نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ زاہدہ مہمانوں کے سامنے عریشہ کی ان حرکتوں پر کچھ نہ کہہ سکی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد عریشہ مزے سے بیٹھی چپس کھانے لگی، مگر زاہدہ کا اس وقت اس کی حرکتوں پر غصے سے برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ لڑکے کی ماں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ زاہدہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عریشہ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر رکھی۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ تھپڑ عریشہ کے گال پر چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، سب جانتی ہوں میں تمہیں کہ کون سی چیز تم کب کر سکتی ہو۔ تو مجھے شادی نہیں کرنی اس آدمی سے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے بے خوفی سے بولی، تو پھر کس سے کرنی ہے؟ اس سے نہیں کرنی تو وہ عارف یہاں گلی والا عارف، وہ رفنگا انسان جو کچھ کرتا کراتا نہیں ہے، نہ جانے کون سے وعدے کیے ہیں اس نے، وہ نہیں آئے گا رشتہ لینے تمہارے لیے عریشہ، بھول سے تمہاری۔ نہیں امی، وہ آ جائے گا، یقین کریں۔ میرے پیٹ پیچھے تم چکر چلا رہی تھی ہاں؟ زاہدہ نے جھپٹ کر اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ عریشہ کی چیخیں بلند ہوئی۔ راہب تو اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ عریشہ کے لبوں سے کسی آدمی کا نام اسے انگاروں پر گھسیٹ لایا تھا۔ چیخیں مزید بڑھی تو راہب کو ہوش آیا۔ اس نے زاہدہ کو عریشہ سے الگ کیا۔ زاہدہ بھی اسے مارتے ہوئے ہانپ چکی تھی۔ امی آپ ریلیکس کریں،
آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو ہونے دو، ایسی اولاد سے بہتر تھا میں مر جاتی۔ زاہدہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ دل تو راہب کا بھی رو رہا تھا مگر اس نے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر ایسا نہیں ہوا تو بھاگ جاؤں گی میں، علیشہ ضدی پن سے بولی۔ زاہدہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ علیشہ اپنی زبان کو لگام دو۔ راہب دھاڑا، ٹھیک ہے پھر بلا لو اس لڑکی کو، اگر وہ رشتہ لے آئے تو پھر میں کل ہی تمہیں رخصت کر دوں گی۔ راہب کے دل کو کچھ ہوا مگر وہ مضبوط بنا رہا۔ علیشہ پیر پٹک کر سرخ چرہ لیے جا چکی تھی جبکہ راہب اب زاہدہ کو سنبھال رہا تھا۔ راہب کو غصہ آ رہا تھا، وہ ہرگز علیشہ کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دے سکتا تھا، مگر وہ خود کیا تھا؟ اس کی تو اپنی کوئی پہچان ہی نہیں تھی جو وہ علیشہ سے کسی بات کا اظہار کرتا، اور علیشہ وہ تو کبھی اسے ایسی قبول نہیں کرتی۔ اس نے شروع سے علیشہ کو چاہا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ علیشہ آندھی طوفان بنی کمرے میں داخل ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے اتنی جرأت کبھی نہیں کی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اس کی سیاہ آنکھوں سے غائب بھی رہتی تھی مگر ابھی وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ آپ راہب عالم، علیشہ نے انگلی اٹھا کر اس سے کہا، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر علیشہ نے ایک ایک کر کے تمام میز پر رکھی چیزیں نیچے پھینک دیں۔ بہت ہو گئی تمہاری بدتمیزی، ابھی کہ ابھی نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ یہ میرا گھر ہے، یہ کمرہ بھی۔ اس کا طنز کرنا راہب کو آگ لگا چکا تھا۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے علیشہ؟ وہ جھنجھلایا۔ آپ نے امی کو کیا کہا ہے عارف کے بارے میں؟ تم بیوقوفی کر رہی تھی تو مجھے انہیں تمام باتیں بتانا پڑی جن کو تم نہیں دیکھ پائی اب تک۔ تم بھاگ جاتی تو کیا ہوتا، سوچا ہے کیا ہوگا؟ راہب نے دوسرے ہی دن تمام معلومات عارف کے بارے میں نکال کر زاہدہ کو دے دی تھی۔ وہ بظاہر جیسا دکھتا تھا اس سے کئی زیادہ وہ مشکوک حرکتوں میں ملوث تھا۔ آپ نے بتایا، یعنی آپ کو میری خوشیاں راس نہیں ہیں کیونکہ کبھی آپ کو خوشیاں نصیب نہیں ہوئیں۔ اس کا وار بہت گہرا تھا جو سیدھا راہب کا دل چیر گیا۔ میں نے سب کچھ سچ کہا ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اس نے اپنے دل کا حال چہرے تک نہیں آنے دیا۔ مجھے یقین نہیں ہے، آپ کو بس اس گھر کے مکینوں سے اپنی مرحومیت کو بدلہ لینا ہے۔ وہ غم و غصے کی حالت میں جو منہ میں آیا بولتی جا رہی تھی۔ بس علیشہ، وہ دھاڑا، تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو چلو میرے ساتھ، اس شخص کا کردار میں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہوں۔ مجھے نہیں جانا، تم چلو گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ وہ علیشہ کو کھینچتے ہوئے پارکنگ ایریا میں لے آیا جہاں صرف بائک کھڑی تھی، گاڑی سروس کے لیے دی ہوئی تھی۔ اس نے علیشہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ پیچھے بیٹھی۔ راہب نے بائک روڈ پر ڈالی۔ آپ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ ہاں؟ علیشہ کو ایک پل کے لیے خوف آیا کیونکہ روڈ پر ایک دو گاڑیاں ہی دکھ رہی تھی۔ خاموش، اب ایک آواز آئی تمہاری تو چلتی گاڑی سے پھینک دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ علیشہ کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے بائک کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ علیشہ کے ہوا میں لہرانے لگے۔ اس نے ڈر کر راہب کو مضبوطی سے تھاما۔ آدھے گھنٹے کا راستہ وہ 15 منٹ میں طے کر کے ایک کلب کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ یہاں ملے گا وہ انسان جو تمہیں لگتا ہے کہ تم سب سے بہت محبت کرتا ہے، دل لگی نہیں کر رہا۔ وہ علیشہ کو لیے اندر آیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں عارف معمول کے مطابق 3 لڑکیوں سے گھرا ہوا تھا اور بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں مصروف تھا جبکہ ایک لڑکی مکمل اس پر جھکی کھلکھلا کر دور ہوئی۔ عارف کا چہرہ اب واضح ہو رہا تھا۔ یہ علیشہ کے لب کب کب آئے۔ جس انسان لیے اتنا لڑ رہی تھی وہ دھوکے باز تھا۔ جوانی کی محبت کا پہلا دھچکا آسان نہیں ہوتا سہنا۔ چلے یہاں سے پلیز۔ سامنے عارف کو قہقہ لگا کر دیکھتے علیشہ نے رخ پھیر لیا۔ تم پہلے میرے سامنے چیخ چلا رہی تھی مگر کیا فائدہ، اب تمہیں جا کر اس کی بے عزتی کرنی چاہیے، وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ میں کیا کروں پر؟ اس کی آنکھیں جھلملائی۔ رونے سے بہتر ہے جا کر ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر مارو تاکہ جیسے تم اپنی ماں سے بے عزت ہوئی ہو اس کے لیے اسے بھی اندازہ ہو۔ علیشہ کو یکلخت غصہ آیا۔ وہ آنسو صاف کرتی آگے بڑھی جبکہ راہب سکون سے ہاتھ باندھے آگے کے سین کا منتظر تھا۔ علیشہ کو سامنے سے آتے دیکھ کر عارف بڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ علیشہ میری جان۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا زناٹے دار تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ مت کرنا 2 ٹکے کے آدمی۔ وہ مڑ کر راہب کے پاس پہنچی۔ ارد گرد کے لوگ اس طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ عارف شرمندہ سے اس کے پیچھے بھاگا مگر اس سے پہلے وہ علیشہ کے ہاتھ کو چھوتا راہب بیچ میں دیوار کی طرف آ گیا۔ میری بات سنو علیشہ، یہ سب ضروری تھا میرے کریئر کے لیے، تو بناؤ اپنا کریئر، جسٹ لیو می۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے عارف بھی اس کے پیچھے جاتا، راہب نے اس کو پکڑ کر ایک پنچ اس کی ناک پر مارا اور باہر نکل گیا۔ عارف وہیں ناک پکڑ کر کرہا رہا تھا۔ وہ باہر آئے تو علیشہ ابھی تک وہیں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔
اگر تمہیں تسلی مل گئی ہو تو چلو، رات کے اس وقت میں تمہیں لے کر پھرتا نہیں رہوں گا۔ اس نے طنز کیا۔ عریشہ کا یوں رونا اس کے دل میں آگ بھڑکا رہا تھا۔ چپ کرو، وہ دبا دبا چلایا۔ عریشہ اب بے آواز روتی اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ واپسی کا سفر کچھ پرسکون تھا۔ راہب نے اسپیڈ بڑھائی تو عریشہ کو مجبوراً اسے مضبوطی سے پکڑنا پڑا۔ یہ سفر عریشہ کے لیے جتنا تکلیف دہ تھا اتنا ہی راہب کے لیے پرسکون تھا، کیونکہ اب عریشہ کے دل میں کسی اور انسان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ عریشہ میری بات سنو۔ جی بولے۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ عارف والا معاملہ ہوا ہے تمہارا دل بھی ٹوٹا ہے، مگر یہ لڑا پن کی محبت وقتی ہوتی ہے، تم سمجھ رہی ہو؟ جی میں چاہتی ہوں تمہاری شادی ہو جائے، لیکن اب میرا دل تمہاری طرف سے ڈرتا بھی ہے۔ تم نادان ہو، کون انسان تمہاری نادانیاں برداشت کرے گا؟ میں نے نہیں کہا کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے، اس نے منہ بنایا۔ میں نے بہت سوچا اور میرے نزدیک ایک ایسا لڑکا ہے جو تمہیں سمجھائے گا، تمہاری غلطیاں بھی نظر انداز کرے گا۔ آسمان سے اترا ہوگا وہ، اس نے پھر طنز کیا۔ راہب، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سمجھے گا، میری پریشانی کو دور کرے گا۔ زاہدہ کی بات پر عریشہ چند پل تو کچھ نہ بول سکی، مگر پھر اس کے تاثرات بدلے تو وہ چٹک کر بولی، بس کر دیں، یتیم تھے آپ نے انہیں گود لے لیا اور پھر میرے ہی سر پر مسلط کر دیا بڑا بنا کر، اور اب چاہتے ہیں ان سے نکاح کر لوں؟ ہرگز نہیں، وہ ڈھنائی سے بولی تو کمرے کے دروازے پر اس کی بدتمیزی دیکھتا وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ تو کیا کریں، اس محلے ناچنے والے ڈانسر سے تمہاری شادی کر دیں؟ اس کی ماں چیخی۔ کیسے بتاتی، جسے وہ یتیم کہی تھی وہ ان کی مالک کا بیٹا تھا، دوسری بیوی سے جسے مالک نے چھپا کر رکھا تھا تاکہ پہلی بیوی کو معلوم نہ ہو سکے، اور اب مالک مرنے سے پہلے اس کے نام اربوں کی جائیداد کر گئے تھے۔ اس سے پہلے عریشہ جواب میں کچھ کہتی، راہب اس کا بازو پکڑتے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ آپ قاضی کو بلائیں امی جان، انہیں کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ اس نے عریشہ کو کمرے میں لا کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ راہب کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ تمہاری سوچ پر تف ہے کہ تم ایک عقل سے پیدا لڑکی ہو، تم خود سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، پر میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، لیکن میں تمہارا بھائی نہیں ہوں عریشہ، نہ کبھی تھا۔ اس نے عریشہ کا چہرہ بغور دیکھا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح، میں ساری زندگی یہیں ایسی جگہ کھڑی نہیں رہنا چاہتی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اس نے راہب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس کے نازک ہاتھوں کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ راہب نے اس کا جبڑا دبوچا، کیونکہ عریشہ کی بدتمیزی وہ بہت سہ چکا تھا۔ مجھے یوں دھکیلو گی، دھتکارو گی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پیچھے ہو جاؤں گا؟ تم نے میری انا پر چوٹ کی ہے، اب میں بھی تم سے نکاح کر کے دکھاؤں گا۔ آپ سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ وہ صفاق ہوئی۔ اس کی روک ٹوک سے وہ پہلے پریشان تھی، اور اب کجا کہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا۔ اس نے اپنے خیالوں میں ایک ویل آف آدمی سوچا تھا جو اس کی تمام خواہشیں پوری کر سکے۔ اچھا، تو تمہیں کرنا بہتر لگ رہا ہے؟ وہ کتنا بھی اسے پسند کرتا مگر وہ مستقل اس کی انا کو للکار رہی تھی۔ اس نے عریشہ کو کندھوں پر ڈالا اور چھت پر لے آیا، اس کے بال پکڑ کر اس کا نیچے جھکایا۔ گو کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر راہب جانتا تھا کہ عریشہ کو ہائٹ فوبیا ہے۔ راہب، وہ چلائی، تمہیں تو مرنا پسند ہے اور نہ ہی تم نکاح کے لیے مانو گی، تو کتنا اچھا ہوگا تم اسی چھت سے گر جاؤ۔ راہب اس کے کان میں پھنکارا۔ عریشہ کا چہرہ آہستہ آہستہ سفید پڑ رہا تھا۔ فکر مت کرو، نکاح تو تمہارا مجھ سے ہو کر رہے گا، تم ویسے بھی یہاں سے تر کر کرو گی نہیں، بس کچھ ہڈیاں کی ٹوٹیں گی، پر نکاح تو ہو ہی جائے گا۔ مجھے تو قبول ہے ایسی بیوی بھی، پلیز۔ عریشہ نے التجا کرتے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ راہب نے اس کا سر مزید جھکایا۔ عریشہ کو اپنا سر ہوا میں محلق محسوس ہوا۔ بولو، کرو گی نکاح یا اب بھی تمہیں نہیں کرنا؟ کروں گی۔ عریشہ کا پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ گڈ، اب نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، کہیں تم بعد میں مکر نہ جاؤ۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، پلیز۔ راہب کو ایک پل کے اس پر ترس آیا، مگر ابھی یہ نکاح ہو جاتا تو ہو جاتا، ورنہ بعد میں عریشہ کی ضد کے آگے زاہدہ بس ہو جاتی۔ نہیں، تمہارے لیے اب یہی مستقل حل ہے۔ وہ سخت دل ہو گیا، تھوڑا خود غرض، کیونکہ اپنی محبت کون نہیں پانا چاہتا۔ وہ عریشہ کو واپس نیچے لے آیا۔ راہب، یہ رو کیوں رہی ہے؟ زاہدہ پریشانی سے عریشہ کو دیکھا، جس کے رو رو کر آنکھیں تک سوج چکی تھی، کیونکہ اب عریشہ کو نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بالکل، نکاح ابھی ہوگا۔ راہب، تحمل سے کام لو، بچی ہے، نادانی میں کہہ گئی، ہم آرام سے کل سے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ نکاح ابھی ہوگا، ورنہ میں نہیں کروں گا یہ نکاح، اس نے سیدھا کہہ دیا۔ زاہدہ نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ عریشہ کی حالت ایسی نہیں تھی، پر دوسری طرف راہب تھا۔ ظاہرہ صرف عریشہ کی ضد کی وجہ سے راہب جیسے لڑکے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
ٹھیک ہے، تم انتظار کر لو، ابھی نکاح خواہ کا۔ زاہدہ کے فیصلے پر علیشہ نے انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ امی میں آپ کی سوتیلی اولاد ہوں کیا؟ اب اس طرح میرے ساتھ؟ کہتے کہتے وہ رکی کیونکہ وہی راہب کھڑا خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ آپ خیال رکھے گا کہیں علیشہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ صاف کہہ کر جا چکا تھا جبکہ علیشہ اپنی ماں کے گلے سے لگ چکی تھی۔ امی مجھے نکاح نہیں کرنا، ساری زندگی ان کی ڈانٹ سہتے سہتے گزر جائے گی، وہ تو میرے خوابوں کے شہزادے نہیں ہیں۔ علیشہ تمہیں وقت آنے پر سمجھ آ جائے گی، ابھی تم تیار ہو۔ زاہدہ نے اس کے آنسوؤں پر اپنا دل پتھر کر لیا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ سن ہی بیٹھی رہی۔ اس کے کتنے ارمان تھے اپنی شادی کو لے کر، اس نے کتنا کچھ سوچ رکھا تھا کہ کس طرح لال جوڑے میں وہ تیار ہوگی۔ ابھی تو تیاری کے نام پر عید کا سوٹ اور لال دوپٹہ پہنا گیا تھا۔ کیا میں مل سکتا ہوں علیشہ سے؟ اس نے گلا کھنگار کر زاہدہ کو کہا تو سر پر ہاں ہلا کر جا چکی تھی۔ راہب نے علیشہ کے کمرے میں داخل ہوتے ایک نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ سوگوار سی دلہن معلوم ہو رہی تھی۔ اسے اپنی خود غرضی پر افسوس ہوا، پر اب دل جو جل رہا تھا پرسکون ہو چکا تھا۔ علیشہ، اس نے بے ساختہ بہت پیار سے اس کا نام لیا۔ علیشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے نزدیک راہب ایک انا پرست انسان تھا جس سے ذرا سی سچائی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے یہ نکاح کر لیا ہے، مگر میری ایک بات کان کھل کر سن لیں، میں آپ سے طلاق لے لوں گی جلد، رخصتی سے پہلے ہی۔ اس کی بات سن کر راہب کا دماغ گھوم گیا۔ ان دونوں کے نکاح کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ راہب نے سامنے رکھا گلدان اٹھا کر اس کے پیروں میں دے مارا۔ علیشہ اچھل کر دور ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، راہب نے اسے کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ جس نکاح کو چند گھنٹے ہوئے اسے تم ختم کرنے کی بات کر رہی ہو؟ اب تو رخصتی بھی آج ہی ہوگی، چھوڑے مجھے، رخصت کروا کر کہاں رکھیں گے آپ؟ یہیں اسی گھر میں رکھیں گے، پھر یہ کیسی رخصتی ہوئی؟ وہ صاف صاف اس پر طنز کر رہی تھی۔ یہ بات راہب کی انا پر جا کر لگی تھی۔ اوہ، تو ایسا کہو نا تمہیں میرے ساتھ اکیلے رہنا ہے، نہ کہ اس گھر میں، تو میں تمہاری خواہش آج ہی پوری کر دیتا ہوں، آج ہی تمہیں رخصت کروا کر شفٹ ہو جاتا ہوں۔ مجھے نہیں جانا، مت کرے میرے ساتھ ایسا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی مگر راہب نے ایک جست میں اس کو کمر سے تھام کر پکڑا۔ اب تو تم جو منع کرو گی وہی میں کروں گا، چلو میرے ساتھ اب۔ راہب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے ہوتا نیچے لے آیا تھا۔ سامنے ظاہرہ کھڑی حیرت سے راہب کو دیکھ رہی تھی جو غصے میں نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا راہب؟ انہیں یقین تھا کہ علیشہ نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا۔ امی روکیے انہیں، امی مجھے نہیں جانا۔ وہ بھاگ کر زاہدہ کے پیچھے چھپ گئی۔ بیٹا ابھی رخصتی کی بات نہیں امی، اب رخصتی آج ہی ہوگی ورنہ کبھی نہیں۔ اس کی اتنی اٹل بات پر زاہد ابھی پریشان ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی پر طلاق کا ٹھپا اتنی جلدی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ علیشہ سے کوئی بیوقوف ہوئی ہے تو معاف کر دو اسے۔ اس وقت اسے لے کر کہاں جاؤ گے تم؟ علیشہ نے کیا کہہ دیا تم سے؟ پوچھیں آپ اپنی بیٹی سے جو طلاق مانگ رہی ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو نکاح میں قبول ہے کیوں کہا تھا؟ اس رشتے کو مذاق سمجھ لیا علیشہ نے۔ انہوں نے ایک نظر علیشہ کو دیکھا۔ اب انہیں ایک فیصلہ لینے کی ضرورت تھی۔ یہ مشکل تھا پر اسی طریقے سے ان دونوں کا رشتہ بچ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے رخصتی ہی سمجھو، تم اسے لے جا سکتے ہو اپنے کمرے میں، پر یہ گھر چھوڑنا بیوقوفی ہے۔ میرے پاس جگہ ہے، میں رکھ لوں گا۔ اگر نکاح کیا ہے تو اب یہ میری ذمہ داری ہے، پھر کچھ اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے گا۔ امی مجھے نہیں جانا، اس سے کہیں مجھے چھوڑ دیں۔ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو تمہارا شوہر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے علیشہ۔ امی آپ ایسا نہیں کر سکتی، وہ صدمے سے چلائی تھی۔ راہب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ امی پلیز، وہ چلائی مگر ظاہرہ اس کی بات پر کان دھرے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ چلو اب، انہوں نے بھی تمہیں فائنلی رخصت کر دیا ہے، وہ چیختی چلاتی رہی۔ راہب نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ راہب گاڑی لے کر آیا تھا کیونکہ اس وقت علیشہ کو قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک نچلے درجے کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ راہب نے خود سے لیا تھا، اپنی کمائی کے ایک ایک پیسے جوڑ کر اس نے یہ فلیٹ خریدا تھا تاکہ جب اسے ضرورت ہو تو اسے بیچ سکے۔ اس نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ یہ زیر استعمال نہیں تھا، اس لیے یہاں پر کچھ سامان نہیں تھا سوائے چند برتنوں اور ایک بیٹھ کے۔ وہ کبھی کبھی تنہائی پانے کے لیے یہاں آ جایا کرتا تھا۔ علیشہ کی آنکھیں مستقل رونے سے سوچ چکی تھیں۔ اس نے فلیٹ کو ایک نظر دیکھا۔ 2 چھوٹے کمروں پر مشتمل فلیٹ کافی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ فی الحال تو ہم یہاں رہیں گے، پھر میں کچھ انتظام کر لوں گا، تب تک کے لیے میں انتظام کر دوں کچھ ضرورت کی چیزوں کا۔
آپ مجھے یہاں زبردستی لے آئے مگر میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ راہب نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ اس کے قدم علیشہ کی جانب اٹھے تو علیشہ مزید پیچھے ہوئی۔ اس کی کمر اب دیوار سے لگ چکی تھی۔ یہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے تو سوچ سمجھ کر بولنا جو بھی بولنا۔ پہلے میں نے بخش دیا مگر اب نہیں بخشوں گا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے علیشہ کی گال پر اپنی انگلی پھیری۔ نرم ملائم گال کا لمس محسوس کرنے کے بعد بھی اس نے بہت ضبط سے کام لیا۔ تم کہاں جاؤ گی یا کہاں جا سکتی ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں میرے حوالے کر دیا اور جس کے پاس تم جانا چاہتی ہو وہ بے وفا نکلا۔ علیشہ کو ایک پل اس کی سیاہ آنکھوں سے خوف آیا۔ اس کی زبان جبھی بند ہو گئی۔ طلاق تو ہوگی نہیں، بیوی ہی رہو گی تم میری ہمیشہ۔ تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کون ہو، اب تمہاری شناخت کیا ہے۔ اس نے گہری سانس علیشہ کی گردن پر چھوڑی۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو راہب نے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں جمائی۔ کون ہو بتاؤ؟ وہ دھاڑا۔ علیشہ کے دماغ میں یہ بات بٹھانا بہت ضروری تھا کہ اب وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ بیوی ہوں۔ اس کے کپکپاتے لبوں سے لفظ ادا ہوئے۔ سونے کی تیاری کرو، یہاں سے جانے کا سوچا بھی تو علیشہ راہب عالم تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ بیوی ہو تم میری، اب عزت اور غیرت کا معاملہ ہے یہ۔ اب انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے کے بعد راہب پیچھے ہوا تو علیشہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہ چادر جھاڑ کر بیڈ تیار کر چکا تھا جبکہ علیشہ یوں نہیں سن سی کھڑی رہی تھی۔ سو جاؤ ورنہ میں اپنے طریقے سے سلاؤں گا، وہ دانت پیس کر بولا۔ علیشہ جھٹ سے بیڈ پر دراز ہوئی اور آنکھیں موند گئی۔ وہ خود بالکنی میں چلا گیا تاکہ سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے آپ کا ریلیکس کر سکے۔ کہیں نہ کہیں دل پرسکون تھا کہ علیشہ اب اس کے پاس اور اس کے نام سے منسوب تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے تو علیشہ سو چکی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر وہیں رکھے پرانے سے صوفے پر سو گیا۔ صبح کا اجالا چند گھنٹوں میں ہی ہو چکا تھا۔ راہب معمول کے مطابق اٹھ کر ورک آؤٹ کرنے کے بعد موبائل پر اپنے وکیل سے بات کر رہا تھا۔ اسے اپنے باپ کے مرنے کا غم تھا مگر وہ کچھ محسوس نہیں کر پایا تھا کیونکہ اس نے کبھی بچپن کے بعد انہیں نہیں دیکھا تھا۔ منیر عالم نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی اور اپنی دوسری بیوی کے نام بس چند زمینیں اور ایک گھر ہی کیا تھا۔ کچھ قانونی کارروائی کے بعد سب کچھ اس کا ہونے والا تھا۔ علیشہ جب اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی تو اس نے کال کاٹ دی۔ علیشہ ابھی ساری باتوں سے بے خبر تھی۔ آپ یہاں؟ علیشہ نے ناسمجھی سے راہب کو دیکھا۔ بھول گئی کل سے میں شوہر ہوں تمہارا؟ آنکھیں کھول لو، گھر میں نہیں ہوں اپنے۔ اس کے طنز پر علیشہ نے ارد گرد دیکھا تو تمام تر باتیں یاد آئی گئی۔ مجھے امی ملنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہیں رہ سکو۔ کچھ دنوں تک تم ان سے نہیں ملو گی۔ کیوں؟ اب ان سے ملنے پر بھی پابندی ہے؟ علیشہ کی آواز بلند ہوئی۔ آواز نیچے رکھو۔ اور ہاں ہے پابندی، کیونکہ یہ گھر میرا ہے تو حکم بھی میرا ہی چلے گا۔ علیشہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے رخ پھیر لیا۔ وہ ہرگز اب اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ ناشتے کر لینا، لے آیا تھا میں صبح۔ کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہے، کچھ بنا لینا تم، میں شام تک آؤں گا۔ یہاں بہت دھول ہو رہی ہے تو آج کے لیے میں نے ایک ملازمہ کو کہہ دیا آنے کا۔ راہب مسرور سے انداز میں اپنا والٹ چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ علیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ پورا دن علیشہ نے ملازمہ سے صفائی کروائی۔ کھانا اسے بنانا نہیں آتا تو وہ بھی ملازمہ سے بنوا کر وہ واپس موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ شام ہوتے ہی راہب گھر کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میں فریش ہو رہا ہوں، کھانا لے آؤ۔ کھانا لے آؤں؟ چپ ملازمہ ہوں ان کی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جب وہ فریش ہو کر آیا تو علیشہ نے کھانا اس کے سامنے رکھا۔ یہ کھانا ملازمہ نے بنایا ہے؟ اس نے سامنے موجود کھانے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ علیشہ جو ابھی موبائل میں مغروق تھی ازبان میں سر ہلا گئی تھی۔ راہب کو اس کا یوں بے توجہی سے جواب دینا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مگر میں تو اسے کھانا پکانے کے پیسے نہیں دیتا ہوں، پھر اس نے کیسے بنا دیا؟ میں نے اسے ایکسٹرا پیسے دینے کا کہہ دیا تھا اگر وہ روز کھانا بنا کر جائے تو تم نے ایسا کس سے پوچھ کر کیا ہے؟ ہاں میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم خود بنانا کھانا۔ پھر اس نے علیشہ کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر بیڈ پر اچھالا اور اس کی کلائی پکڑ کر اس کا ہاتھ مڑوڑتے اس کی کمر سے لگایا۔ علیشہ کی تمام تر توجہ اب اس کی جانب تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے جو بیزاری تھی اس کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ مجھے نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے، پلیز چھوڑے، میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے مگر اب سے تم خود بناؤ گی کھانا، جیسے بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے تم بناؤ گی اور خود بھی کھاؤ گی وہی کھانا۔ یہاں سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ پلیز میرا ہاتھ۔ علیشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بے رحمانہ گرفت سے
عریشہ کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بنا لوں گی کل سے، اور آئندہ جب میں سامنے ہوں تو تمہاری تمام تر توجہ میرے اوپر ہونی چاہیے، ابھی بیویوں کی طرح۔ پہلے وہ برا تھا مگر اب عریشہ کو وہ ظالم لگ رہا تھا۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ کھانا واپس کھانے بیٹھ گیا۔ عریشہ اب اس کے سامنے بیٹھی اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ راہب کو لگا تھا کہ وہ کھانے پر اس کا انتظار کرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے چند نوالے کھائے اور بے دلی سے اٹھتا ہوا بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ عریشہ نے بھی ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھی۔ وہیں کچن میں بیٹھ چکی تھی کیونکہ کمرے میں راہب کی موجودگی سے اسے خوف آ رہا تھا۔ جب چند بار بعد عریشہ واپس نہیں آئی تو راہب اٹھ کر کچن میں آیا۔ وہ وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اب کیوں سوگ بنا رہی ہو؟ اس نے طنز کیا۔ نہیں تو، عریشہ نے گھبرا کر کہا، کہیں وہ برا نہ مانا آ جائے۔ اٹھو اب اور آ کر کمرے میں سو جاؤ، یہاں کوئی تمہاری نہیں سن رہا۔ اس کے ایک کہنے پر عریشہ مرے مرے قدم اٹھاتی بستر تک آئی۔ لیٹو۔ راہب نے اپنے برابر میں اشارہ کیا تو ناچار وہ لب کچلتی اس کے برابر میں ہی لیٹ گئی تھی۔ راہب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر گیا۔ دل میں اب کہیں جا کر سکون ملا تھا۔ وہ جیسے بھی صحیح اب اس کی تھی، اس کے پاس تھی۔ عریشہ نے ڈر سے آنکھیں میچ لی۔ اس کی تنگ گرفت میں وہ کتنی ہی دیر جاگتی رہی، پھر سو گئی۔ جبکہ راہب تو چند پل اس کو محسوس کر کے ہی پرسکون نیند سو چکا تھا، کیونکہ اب اسے عریشہ کے چھن جانے کا ڈر نہیں تھا جو اس کی راتوں کی نیند اڑا دے۔ راہب ابھی سے تھکا ہوا واپس آیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ بیلکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہ جیسے ہی سامنے موجود کپڑوں پر گئی تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے عریشہ کو آواز دی تو وہ دوڑی دوڑی اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ یہ میرے کپڑے ہیں، تم نے یہ کیسے کپڑے دھوئے؟ ساری شرٹ کا رنگ ہی اڑ گیا۔ راہب نے ڈھیر سوکھتے کپڑوں کو دیکھتے کہا، وہ میں نے سب ساتھ دھوئے تھے۔ تمہیں ذرا اندازہ نہیں ہے، گھر میں بھی تو تم کپڑے دھوتی تھی۔ میں صرف دھوتی تھی، امی الگ الگ کر کے دیتی تھی۔ وہ منمنائی تو راہب سر پکڑ کر رہ گیا۔ کیا سوچا ہاں، میرے کام کرنا بہت بھاری پڑا ہے تمہیں؟ میرے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تمہیں ہی کرنا ہے، سمجھ لو تو بہتر ہے۔ اب کر دی یہ غلطی آئندہ نہ ہو۔ وہ بار بار اسے باور کروانا نہیں بول رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عریشہ اس کے لیے سوچے، اس کی فکر کرے۔ جاؤ اب کھانا لے آؤ، یا وہ بھی نہیں بنایا؟ عریشہ جا کر فوراً سے کھانا لے آئی۔ ٹرے میں کھچڑی بنی ہوئی تھی۔ یہی سب سے آسان چیز تھی اور اسے پتا تھا کہ راہب کو کھچڑی بالکل نہیں پسند۔ اس لیے راہب کو چڑھانے کے لیے اس نے کھچڑی بنائی تھی، جبکہ اس کو بنانے میں اس کا ہاتھ بھی جل چکا تھا۔ راہب نے گھور کر ٹرے پھر عریشہ کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھا رہا تھا بغیر ماتھے پر شکل لائے۔ ٹھیک بنی ہے؟ عریشہ نے حیرت سے پوچھا۔ چاول تھوڑے کچے ہیں، اگلی بار بہتر ہو جائے گا۔ ایسا کھانا بنا کر تم سوچ رہی ہو کہ تمہاری جان بچ جائے گی تو بھول ہے تمہاری۔ راہب کے کھانا کھانے کے بعد وہ ٹرے اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکی، راہب کی نظر اس کی جلی ہوئی کلائی پر گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ کھانا بناتے ہوئے، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ آپ ٹرے لے کر چلی گئی۔ جب وہ آئی تو راہب اس کا ہی منتظر تھا۔ ہاتھ دکھاؤ، بیٹھو یہاں۔ راہب نے اس کے بیٹھتے ہی اس کی آستین اوپر کی تو مزید جلوے کا نشان نہیں تھا۔ تمہیں دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا، تم نے اس پر کوئی دوائی بھی نہیں لگائی۔ اس نے بغور راہب کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ وہ اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر واپس آیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی کلائی پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ بچپن سے جس شخص کے ساتھ وہ رہی وہی اب اس کا ہمسفر بن چکا تھا۔ چھوڑے، بس ہو جاتا ہے، ویسے بھی آپ مجھے ایسی ہی سزا دینا چاہ رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانا چاہی مگر راہب نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ میں کیوں چاہوں گا ایسا؟ تمہیں کس نے کہا؟ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے پھٹ پڑی۔ میں کس چیز کا بدلہ لوں گا؟ راہب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جو کچھ میں نے آپ کو کہا اور بچپن سے اب تک آپ پر احسان جتایا، اسے بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ، اس لیے مجھے یہاں لا کر قید کر دیا۔ یہ قید نہیں ہے، ہمارا گھر ہے عریشہ، میں جہاں رہوں گا تمہیں بھی اب وہیں رہنا ہوگا۔ اس نے کھینچ کر عریشہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے سارا دن اکیلے۔ وہ سہارا پاتے ہی اپنا خوف بیان کر چکی تھی۔ تو میں کیا سارا دن تمہارے پاس گھر پر ہی رکوں گا کیا؟ آپ نے یقیناً دوسری شادی کی ہوگی،
میں نے دیکھا ہے جب آدمی پورا پورا دن باہر ہوتے ہیں تو وہ شادی کر چکے ہوتے ہیں، انہیں اور کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا۔ میری شادی بھی ہو چکی، یعنی اور ضرور ایک عدد بچہ بھی ہوگا۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ علیشا نے دور ہونا چاہا مگر راہب کی آنکھیں دکھانے پر وہ ایسے ہی رہی۔ آپ کا بچہ بھی ہے؟ اف، نہیں، میں نے کوئی شادی نہیں، پر آپ کر لیں گے۔ ظاہر ہے میں آپ کو پسند نہیں ہوں، تو تم اب آنکھیں بند کرو، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، ابھی تم نے اپنا بہت دماغ چلا دیا ہے۔ راہب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے پرسکون کرنے لگا تو وہ جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق گھر آیا۔ اس نے لاک کھولا تو پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کھڑکی وجہ سے چاند کی ہلکی روشنی اندر آنے والے کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ کوشش میں تھا کہ علیشا کو جلد از جلد یہاں سے لے جائے۔ علیشا، اس نے پکارا تو ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دی۔ علیشا کہاں ہو؟ راہب نے ٹارچ جلائی تو وہ ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا علیشا؟ اس نے علیشا کو پکارا تو وہ سیدھا اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے اچانک گلے سے لگنے پر راہب ایک پل کے لیے پریشان ہوا، پھر اس نے آہستہ آہستہ اس کی کمر اور سر سہلا کر اسے پرسکون کیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو، اور یہ لائٹ کب سے نہیں ہے؟ راہب نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، وہ لائٹ نہیں تھی 3 گھنٹے سے، میں نے آپ کو کالز بھی کی مگر آپ نے نہیں اٹھائی۔ آپ مجھے مار دینا چاہتے تو ایک بار بھی بتا دیں، یوں مجھے روز روز اذیت نہیں دے۔ وہ چلاتے ہوئے دور ہوئی مگر راہب نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے اسے نزدیک کھینچا۔ علیشا اس کے سینے پر مکے برسانے لگی مگر راہب پھر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ تھک ہار کر خود رک گئی۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تم سمجھو میری بات، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں کل ہی تمہیں نیا موبائل دلوا دوں گا۔ اس نے علیشا کا سر تھپکا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ علیشا کے ساتھ کتنا برا کر رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اب ان سب چیزوں کی عادی نہیں تھی۔ نہیں، بس مجھے امی کے پاس جانا ہے، آپ چھوڑیں مجھے، میں تمہیں اب تعمیر چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں البتہ ہم ملنے جائیں گے امی سے، پھر ابھی نہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دل چرانی کی بھی کوئی معافی ہوتی ہے کیا؟ مطلب تمہیں کیا لگتا ہے تم میری ضد کی وجہ سے یہاں ہو؟ خود سوچو، آج سے پہلے میں نے کب کسی بات پر ضد کی ہے؟ میری سمجھ، وہ اس سے پہلے کچھ کہتی، راہب نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے، اس کے ایک ایک آنسو پر اپنا لمس چھوڑتے وہ اپنی محبت جتا رہا تھا، جبکہ علیشا کا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ راہب پلیز، وہ گھبرائی کیونکہ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق بن جاتا پھر طلاق لینا مشکل ہو جاتا۔ راہب ایک پل میں اس کی سوچ کو بھاپ چکا تھا۔ تم طلاق کا نہیں سوچو گی، ہمارے درمیان کچھ ہو یا نہ ہو، طلاق میں تمہیں تب بھی نہیں دوں گا۔ راہب مجھے کچھ وقت، تو کسمسا کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بیوی ہو میری، سب سے اٹل یہی بات ہے، اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ علیشا نے آنکھیں بند کر لی، اس کے ہاتھ پیر ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ میرا یقین رکھو، تم اہم ہو، تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے، تم حسین ہو، دنیا کی حسین ترین لڑکی۔ اس کے لمس کا جادو علیشا کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کی تعریفوں میں گم اپنا لمس چھوڑ دے علیشا کو مکمل اپنا بنا رہا تھا، جبکہ علیشا کی مزاحمتیں آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی گئی۔ یہ گھر، اتنا عالیشان گھر، اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ راہب نے سارے راستے اسے کہیں بھی جانے کا نہیں بتایا تھا، اور اب وہ اس سفید چمچماتے گھر کے سامنے موجود تھے۔ یہ گھر اب میرا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سیاہ گلاسز اتارے۔ وہ علیشا کا ہاتھ تھامے بڑے سے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ پہلے اسے اس کے باپ نے اسی گھر سے بے دخل کیا تھا اور اب وہ اسی جگہ کا مالک تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے گیٹ پر ہی روک لیا تو اس نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ سر آپ، میں راہب عالم ہوں۔ اس کے بتانے پر سیکیورٹی گارڈ فوراً الرٹ ہوا اور اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ علیشا نے ارد گرد دیکھا جہاں پر ہر ایک چیز ایک سے ایک تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اسے ماسٹر بیڈ روم میں لے آیا جو کسی وقت میں اس کے باپ کا ہوا کرتا تھا۔ یہ کمرہ اب ہمارا ہے، یہ گھر بھی، اب تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ علیشا گھوم کر پورے کمرے کو دیکھا جو کسی شہزادی کی سلطنت معلوم ہو رہا تھا۔ یہ سب آپ کے پاس کیسے؟ کہیں آپ ڈان تو نہیں ہے؟
عریشہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرا ہے، ازل سے میرا ہی تھا۔ میں منیر عالم کا بیٹا ہوں، جس کے گھر تمہاری ماں کام کرتی تھی۔ میں تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والا یتیم بچہ نہیں ہوں عریشہ۔ میرا باپ مہینے خرچہ بھیجتا تھا۔ جب میں بڑا ہوا، انہوں نے مجھ سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے ٹھکرایا تھا، میں نے بھی ان سے بات نہیں کی۔ ہاں، مگر میں ان کے جنازے میں ضرور شریک ہوا تھا۔ اس وقت بھی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو بیٹا ہوا، اس لیے ایک کونے میں ہی کھڑا رہا۔ یہ انکشاف عریشہ کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت سے راہب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ تم سے نکاح یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد ہی کیا تھا، ورنہ میں تمہیں کیسے پانے کی سوچتا بھی۔ تو وہ گھر، وہ میرا اپنا ذاتی محنت سے لیا گیا گھر تھا۔ قانونی کارروائی کی وجہ سے مجھے تمہیں وہاں رکھنا پڑا۔ تو اب آپ کیا دوسری شادی کر لیں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ ظاہر اب آپ امیر ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شادی میں پہلے بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے تم سے کی کیونکہ مجھے تم سے ہی کرنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا تھا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ عریشہ بمشکل ہی سن پائی۔ پیار؟ شاید اس سے کہیں زیادہ۔ نہ جانے کب سے محبت تھی مجھے تم سے، پر خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ پر اب جب میرے پاس سب کچھ ہے تو مجھے لگا میں تمہیں پا سکتا ہوں۔ تمہیں شادی خود غرض ہو گیا، پر اب تم میری طرف سے آزاد ہو۔ میں نے زبردستی تمہیں اپنایا، تمہیں فورس کیا۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کتنا انکار کیا تھا نکاح کے لیے، مگر اب وہ اس کا شوہر تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سے جڑ چکی تھی۔ آپ سب کچھ خود نہیں سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ اتنی چاہت تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ پر تم بھی انسان ہو، تمہاری بھی اپنی کوئی مرضی ہے۔ آپ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے رہتے میں آپ کی عادی ہو چکی ہوں۔ میرا کوئی کام، کوئی صبح آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ راہب کے چلتے دل کو راحت ملی۔ نکاح کے بعد وہ چاہتا تھا کہ عریشہ خود اسے اپنا دل سونپے۔ میں تم سے محبتوں کی حدوں کو چھوتا ہوا عشق کرتا ہوں عریشہ۔ تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو میں مر جاتا۔ میں نے خود کو زندہ رکھا ہے۔ اس نے لب عقیدت سے عریشہ کے ماتھے پر رکھے۔ عریشہ نے اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈالے اور خود سپردگی میں عالم میں اپنا آپ اس پر چھوڑ دیا۔ راہب اب اسے گول گول گھما رہا تھا اور اس نندائی میں اس کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی۔